یہ ہمارے لیے اچھی زندگی یاد رکھیں۔ تو ہم نے دنیا کی زندگی بہتر گزارنے کے اپنے طریقے ایجاد کر لیے، ہمیں ان طریقوں کو چھوڑ کر یاد رکھے اس طریقے پر آنا ہے جو دین نے، اسلام نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے۔ آئیے میں آج آپ کو کچھ نکات پوائنٹس کی شکل میں دنیا کی بہتر زندگی مگر کیسے، اس عنوان پر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے عنوان میں کوئی بھی ایسی چیز آپ کو نہیں ملیں گی جو آپ نے میرے سے اس سے پہلے نہیں سنی، سب باتیں آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں، یاد رکھیں۔ میں لیکن ایک بار آپ کو پھر سے ریمائنڈر دے رہا ہوں، یاد دہانی کرا رہا ہوں، یاد رکھیں کہ ان باتوں کو جو آپ نے بار بار سنی اور پڑھا ہے تھام کر رکھیے۔ انشاءاللہ عزیز یہ ذریعہ بنیں گی آپ کی اور میری دنیا کی بہتر زندگی کی، اور انشاءاللہ یہ کامیابی کا ضامن بنیں گی مرنے کے بعد کی زندگی میں، یاد رکھیں۔ اب آئیے پہلا وہ نقطہ، پہلا وہ اصول جس کو اپنا کر آپ اور میں دنیا کی بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، وہ پہلا اصول ہے ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح وہ طریقہ ہے، وہ پہلا اصول اور ذریعہ ہے۔ اگر ہم ایمان لائے اور اس کے مطابق نیک کام کریں تو دنیا کی بہتر زندگی ہماری گزریں گی، یاد رکھیں، اور آخرت تو پھر انہی لوگوں کی ہے جو یہ کر کے آئے ہیں۔ آئیے اس تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے آپ سنیے، سورہ نحل اس کی آیت نمبر جو 97 میں 97 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، سنیے آیت کیا ہے، اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی جو ہے نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، پھر اللہ نے فرمایا وہو مؤمن، پر ہو وہ ایمان والا، جو کوئی نیک کام کرے گا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو پر ہو وہ ایمان والا مومن، اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو دنیا کی بہتر زندگی دیں گے، اور آگے فرمایا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں تو اس کے لیے اس کا اجر بالکل ملے گا جو اس نے کیا تھا۔ تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات واضح کر دی کہ دنیا کی بہتر زندگی گزارنا ہے تو پہلا کام کرنا ہوگا ایمان لانا ہوگا، آستھاوان ہونا پڑے گا، جیسا ایمان لانے کا حق ہے ایمان لانا پڑے گا، اور اس کے مطابق نیکی کرنا ہوگی، نیک کام کرنا ہوں گے، یاد رکھیں۔ اگر کوئی انسان ایمان لائے اور نیک کام کرے تو وہ دنیا کی بہتر زندگی گزارے گا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے، یاد رکھیں۔ اب نہ جانے میں اور آپ کہاں کہاں دنیا کی بہتر زندگی ڈھونڈ رہے ہیں، مسلمانوں یہاں ہے دنیا کی بہتر زندگی، حالانکہ انسانیت کے لیے چیز ہے، لیکن میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں یہاں ہے دنیا کی بہتر زندگی کہ ہم ایمان لائے جیسا اس کا حق ہے اور اس ایمان کے مطابق نیک کام کرے، یاد رکھے تو ہمیں دنیا کی بہتر زندگی کا وعدہ ہے، اور اللہ رب العزت نے کہا آخرت میں تو انہی لوگوں کے لیے اجر ہے۔ تو مجھے اور آپ کو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے اور نیک کام کرنا ہے، تو ہمیں حیاتاً طیبہ قرآن نے کہا دنیا کی ایک اچھی زندگی انشاءاللہ العزیز ملیں گی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور عمل صالح کے تعلق سے ایک بات کی وضاحت کر دوں، عمل صالح وہ ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب نے جس کا حکم دیا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کر ہمیں بتایا ہے، ورنہ عمل صالح کے لیے لوگ بہت سارے اپنے طریقے ایجاد کرتے ہیں۔ چلیے آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے دوسرے اصول کی طرف بڑھتے ہیں کہ دنیا کی بہتر زندگی گزارنے کا دوسرا اصول کیا ہے۔ تو یاد رکھیے دنیا کی بہتر زندگی گزارنے کا دوسرا اصول یہ ہے، اسے کہتے ہیں شکر۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ شکر۔ شکر سمجھتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس کا ہم شکر ادا کریں، یہ ایک اصول ہے کہ ہم دنیا کی زندگی بہتر گزار سکیں گے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، ہم لوگوں نے ناشکری کو اپنا زندگی جینے کا طریقہ بنا لیا ہے۔ ہر آدمی اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر ناشکری کے کلمات ادا کر کے اس سے اوپر والے کو دیکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو یہ نہیں ملا، وہ تو مجھ سے آگے ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جب جو آپ کو اللہ نے دیا اس پر آپ مطمئن ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ جو کچھ دیا بس وہ خیر ہے، بہت اچھا ہے، تیرا شکر ہے اس معاملے میں، تو اللہ رب العزت قرآن میں یہ وعدہ کر چکا ہے کہ وہ اور دیں گا۔ صحابہ کی آپ زندگی دیکھیے، صحابیات کی آپ زندگی دیکھیے، کتنی ہی تکلیفیں ان کو آئی ہوں، انہوں نے کبھی ناشکری کے کلمات ادا نہ کیے، چاہے ان کے مال و دولت پہلے تھی، اسلام لانے کے بعد چلی گئی، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ تو اسلام لانے سے یہ تکلیف ہے ہم کو، کبھی کوئی ناشکری کلمات ادا نہیں کیے، جو کچھ تھا اس میں انہوں نے جو ہے اطمینان کا شکر گزاری کی، یاد رکھیے یہ دوسرا اصول ہے اگر دنیا کی میں اور آپ بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آئیے میں ایک آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14
اس کی آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب اس چیز کا اعلان کر چکا ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب اس چیز کا اعلان کر چکا ہے. کیا فرمایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم تمہیں اور عطا کریں گے. اگر تم شکر ادا کرو گے ہم تمہیں اور عطا کریں گے. اللہ فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب، ہماری پکڑ بہت سخت ہے، یاد رکھیں. تو یہاں اللہ رب العزت یہ اعلان کر چکا ہے کہ اگر ہم شکر کریں گے اللہ ہمیں اور اضافہ کر کے دیں گا. تو ہمیں شکر گزاری کا مادہ اپنے اندر جگانا ہے. اب انسان شکر گزار کیسے بن سکتا ہے؟ تو شکر گزاری ایک انسان میں تب پیدا ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شکر گزاری انسان میں تب پیدا ہوتی ہے جب وہ اپنے سے نیچے والوں لوگوں کو دیکھتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ جیسا مثال کے طور پر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس تو صرف ایک 2 ویلر ہے، لوگوں کے پاس تو کیا کچھ نہیں، آپ آگے دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ میں شکر گزاری ہمیں تب ہوں گی جب ہم دیکھیں گے لوگ پیدل بھی چلتے ہیں سڑکوں پر تو آپ کہیں گے الحمدللہ میرے پاس کم از کم 2 ویلر تو ہے. تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کے ناشکرے ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ اصول یہ ہے کہ نیچے والوں کو دیکھو تو شکر گزاری کا مادہ پیدا ہوگا. اور اگر ہم اللہ رب العزت کی شکر گزاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنی کتاب میں وہ اور بڑھا کر دیں گا، اضافہ کر کے دیں گا. تو جو کچھ ہمارے پاس ہے اس بات کو یاد رکھ لیجئے، اس میں اللہ رب العزت کا میں اور آپ شکر بجا لا. یاد رکھیں آج ناشکری کا ایسا عالم ہے، اگر نوجوانوں کو لے لے ہمارے تو وہ اپنے والدین کی کمپلین کرتے تھکتے نہیں ہیں کہ ہمیں تو یہ نہیں ملا، ہم کو تو وہ دیا نہیں گیا، ہمارے ساتھ تو یہ نہیں ہوا. بڑوں کو اگر لے لے یا ہم اپنے آپ کو لے لے، ہم بھی ناشکر ہیں اللہ کے. جو اللہ نے دیا اس میں شکر گزاری نہیں کرتے بلکہ دوسری چاہت میں اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور دیں، اصول یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرے. یاد رکھیے جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب العزت ہمیں اور بڑھا کر عطا کرتا ہے. یاد رکھیے. آئیے دنیا کی بہتر زندگی گزارنے کا تیسرا اصول کیا ہے؟ اور وہ تیسرا اصول ہے صبر. صبر. کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اگر اسلام ایک پرندہ ہے تو اس کا ایک پر شکر ہے تو دوسرا پر صبر ہے. یاد رکھیے یہ اللہ رب العزت کی دو عظیم نعمتیں صبر اور شکر. یاد رکھیے جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور عطا کرتا ہے. صبر کرنے پر وہ دنیا کی بہتر زندگی گزارتا ہے. یاد رکھیے جس کی جیتی جاگتی مثال صحابہ کی زندگی ہے. جب وہ ایمان لائے، ایمان لانے سے پہلے منمانی زندگی گزارتے، جو چاہے وہ کرتے، مال و دولت تھی، سب کچھ تھا. ایمان لائے، کسی کی مال و دولت چلے گئی، کسی کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا، کسی سے سب کچھ چھین لیا گیا. سمجھ رہے آپ؟ اور کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. کچھ کے ساتھ تو یہ سلوک ہوا کہ جسمانی اعضاء جو ہے ضائع کر دیے گئے، کسی کو تکلیف پہنچائی گئی، کسی کو یہاں تک کہ قتل کر دیا گیا، لیکن کبھی بھی انہوں نے جو ہے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. یاد رکھیے صبر بڑا اہم اصول ہے. یاد رکھیے اور قرآن میں اللہ رب العزت نے اس بات کو یوں بیان کیا. یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو آیت میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ مرتبہ آپ نے سنی ہوں گی. اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں اور بجماعت نماز پڑھتے ہیں تو یہ آیتیں امام صاحب اکثر نمازوں میں پڑھتے ہیں. کیا آیتیں؟ چلیے ہم بھی سن لیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 156 157 155 156 اور 157. اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کیا فرمایا اللہ نے؟ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے. کیسے آزمائیں گے؟ من الخوف، خوف سے، ڈر سے، والجوع، اور بھوک سے. پھر اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کمی سے، گھاٹے سے. کس کس چیزوں کا گھاٹا اللہ نے فرمایا؟ اموال، مال کے نقصان سے آزمائیں گے. ٹھیک ہے. پھر جان کے نقصان سے آزمائیں گے، جان کی کمی سے آزمائیں گے، اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایسے معاملوں میں صبر کرتے ہیں. تو یہاں بشارت دی گئی صبر کرنے والوں کو دنیا کے اندر. یاد رکھیے اور صحابہ اس کا نمونہ ہے جیتا جاگتا. جب وہ گزرے ان خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جان کی کمی سے، اور صبر کیا، رب العزت نے ان کو وہ کچھ عطا کیا. یاد رکھے جس کے بارے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یاد رکھے اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا چونکہ انہوں نے صبر کیا. یاد رکھے آج ہمارے پاس صبر کا ذرا برابر بھی مادہ نہیں ہے. اگر کسی کو تھوڑا سا نقصان ہو جائے ہم فوراً
فوراً ناشکری کلمہ ادا کر دیتے، اللہ میرے ساتھ ہی کیا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. کسی گھر چوری ہو گئی تو کیا بولتا ہے معلوم؟ فوراً یہ کہنا چھوڑ کر کہ اللہ میں صبر کرتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ چیزیں چھوڑ کر کیا بولتا ہے؟ اتنے مالدار لوگ سماج میں پڑے، ان کے گھر نہیں ہوتی، میرے گھر میں ہو گئی. کسی کے گھر کسی کا انتقال ہو گیا اور سمجھ لیجیے اس کی اکلوتی اولاد تھی، تو فوراً یہ کلمات ادا کر دیتے صبر کرنے کے بدلے کہ لوگوں کو تو اتنی بچے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، ہمارا ایک بچہ تھا، ہم سے اللہ نے چھین لیا. تو ہم فوراً ناشکری کلمات ادا کرتے ہیں، صبر کے خلاف کام کرتے ہیں. جبکہ اگر ہم صبر کریں، جب اللہ میں آزماتا ہے خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جان کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، تو اللہ نے بشارت دی ایسے لوگوں جو صبر کرتے ہیں. پھر فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا، اور جب ان لوگوں پر مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پھر اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی نوازشیں ہوں گی اور اللہ کی رحمتیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، دنیا میں ہدایت یافتہ ہے. تو یہاں دیکھیے صبر کے تعلق سے بات بیان کی. صبر یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اور یہ بڑا اہم اصول ہے اگر دنیا کی ہم بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو آئیے دنیا کی بہتر زندگی کے لیے جو چوتھا اصول میں آپ کے سامنے فورتھ پوائنٹ رکھوں گا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یہ ایک ایسا اصول ہے، یہ نہ صرف دنیا کی اچھی زندگی دیں گا، بلکہ میرا یہ چوتھا جو نقطہ ہے، یہ کسی مصیبت چاہے جسمانی ہو، سمجھ رہے آپ، کسی مصیبت جسمانی ہو یا ذہنی کوئی تکلیف ہو، یہ اس کا بھی علاج ہے. یہ جو نقطہ ہے بڑا اہم نقطہ ہے، یاد رکھیے، اس نقطے کو آپ باندھ لیں، یاد رکھیے اپنے ساتھ. یہ چوتھا جو میرا پوائنٹ ہے، اور چوتھا پوائنٹ دنیا کی بہتر زندگی گزارنے کا کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ ہے توبہ اور استغفار. دنیا میں مصیبتیں ہم پہ کیوں آتی ہیں، تکلیفیں کیوں آتی ہے، پریشانیاں کیوں آتی ہے، بیماریاں کیوں آتی ہیں معلوم آپ کو؟ اس لیے کہ ہم اللہ رب العزت کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کرتے، گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا قرآن کے اندر جب قوموں کے گناہ بڑھ گئے تو اللہ رب العزت نے ان قوموں کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا، جس کو کہیں گے دنیا سے ان کو مٹا دیا. یاد رکھیں، تو یہ گناہ ہے، یہ معصیت ہے جو ہمارے لیے دنیا کی زندگی اجیرن کر دیتے. یاد رکھیں، ڈپریشن کے لوگ شکار ہو گئے، سمجھ رہے، گناہوں کے نتیجے میں پریشان ہیں، مال و دولت ہونے کے بعد بھی دل پریشان ہے نا، سکون نظر نہیں آ رہا ہے کہیں، ہے نا، سب کچھ ہونے کے بعد بھی دل چاہ رہا ہے کہ ابھی کوئی چیز ایک ایسی ہے جو حاصل نہیں ہوئی ہے. تو میرے بھائیوں، توبہ اور استغفار کو اپنے ایسا لازم کر لیجئے کہ اٹھتے اور بیٹھتے اس کو کیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ بخشائے تھے. اس کے باوجود بھی روایتوں میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں کبھی کبھار 70 یا 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، 70 یا 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے. اس کے بعد اتنا آپ کا توبہ اور استغفار کرنا علماء لکھتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ امت اس بات کو سمجھے، توبہ اور استغفار کی اہمیت کو جانے، اور ہم کثرت سے توبہ اور استغفار کریں. سمجھا، کثرت سے توبہ اور استغفار کریں. ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن و سنت کے اندر کہ توبہ اور استغفار گناہ گاروں کا تو طریقہ ہے کہ وہ معافی کے لیے اللہ سے کرتے ہیں، لیکن دنیا کے سب سے نیک لوگ وہ بھی توبہ اور استغفار کرتے تھے. وہ انبیاء کی جماعت ہے، تمام نبیوں نے توبہ کی اور استغفار کیا. تو پھر مجھے اور آپ کو کیا ہوا؟ کیا ہم اتنے نیک ہو گئے؟ کیا گناہ بالکل ہم نہیں کرتے؟ جو آج توبہ اور استغفار کی اتنی کمی ہے، ہمیں کثرت سے بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرنے کی میرے بھائی اور بہنوں ضرورت ہے. یاد رکھیے، استغفر اللہ اتنا کہنا بھی کافی ہے. استغفر اللہ وتوب الیہ، اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں تیری طرف. یاد رکھیے، توبہ اور استغفار میں بس تھوڑا سا فرق ہے، آپ کو سمجھا دیتا ہوں بات سمجھنے کے لیے، لیکن دونوں الفاظ کو ایک ساتھ ادا کیا جاتا ہے. توبہ اور استغفار میں جو تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ ہے، توبہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے راستے کو بدل دیتا ہے، گناہ اور معصیت کی زندگی سے پلٹ جاتا ہے، یہ توبہ ہے. اور استغفار وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے وہ گناہ جو ہو چکے اس کے لیے معافی مانگتا ہے. تو توبہ اور استغفار، میں نے اپنا راستہ بدل لیا، میں گناہ کے راستے پہ تھا، یو ٹرن لے کے نیکی کے راستے پہ آیا، میں نے رجوع کیا، میں پلٹ گیا اور پھر استغفار کیا جو گناہ مجھ سے ہوئے تھے. تو ہمیں کثرت سے توبہ کرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دیکھیے قرآن میں کیا فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو کچھ مصیبتیں تم پر دنیا میں آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے،
وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ، حالانکہ ہم تو بہت تم کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرتا ہے اپنے بندوں کو، لیکن ہم اتنے گناہ کرتے ہیں جسی کو انتہا نہیں۔ تو گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں، تو ہم استغفار کو اپنا معمول، اپنی عادت بنا لیں۔ آئیے استغفار کے کچھ فائدے دیکھ لیتے ہیں، دنیاوی کیا ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی سورہ نوح کے اندر اس حالت کو بیان کیا جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، وہ قوم ایمان نہ لائی، اس کے بعد اب اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے۔ تو اس سے پہلے آپ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ میں نے کیا 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 اس قوم کے ساتھ۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتا ہے سورہ نوح سورہ نمبر 71 71 اس کی آیت نمبر 10 11 اور 12 میں اللہ فرماتا ہے نوح علیہ السلام نے کہا اور فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اے میری قوم، نوح علیہ السلام قوم کو دعوت دے رہے کہ اے میری قوم تم اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو اپنے گناہوں کے لیے، انہ کان غفارا، تم اسے یقیناً معاف کرنے والا پاؤ گے۔ پھر فرمائے یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم اللہ سے توبہ استغفار کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، دنیاوی فائدہ کیا ہوگا، دنیا میں کیا فائدہ ملے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اللہ تعالیٰ موسلا دھار نفع بخش بارش کو برسائیں گا۔ آج چاہے آپ جس بھی سیکٹر سے ہو، دنیا میں جو بھی پیشہ رکھتے ہو، آسمان سے تعلق آج بھی ساری انسانیت کی، اگر بارش نہ ہو تو سارا سسٹم تہس نہس ہو جاتا ہے، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، لوٹ مار مچ جاتی ہے سماج میں، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا استغفار کا ایک فائدہ جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بہترین نفع بخش بارش کو برسائیں گا۔ دوسرا دنیاوی فائدہ کیا بتایا، غور سے سنیے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تم کو مال میں بڑھا دیں گا، اور تم کو مال میں بڑھا دیں گا۔ کون سا انسان ہے جو مال نہیں چاہتا ہے؟ طریقہ یہاں ہے، یاد کسی کو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، سود پر کام کر کے مال نہیں بڑھتا ہے، یاد رکھیے، سمجھ رہے آپ، اسلامی طریقے ہے مال کمانے کے۔ تو یہاں ایک فائدہ استغفار کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی زبانی، کہ نوح علیہ السلام نے جو ان پر وحی آئی تھی اپنی قوم کو سنا رہے ہیں کہ فائدہ کیا ہوگا، آسمان سے بارش برسیں گی، دوسرا فائدہ ہوگا کہ تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ مال میں بڑھا دیں گا۔ پھر فرمایا وَبَنِينَ، اور تمہیں اولاد میں بڑھا دیں گا، تمہیں اولاد میں بڑھا دیں گا۔ پھر آگے فرمایا نوح علیہ السلام نے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات بنا دیں گا اور اس میں نہریں جاری کر دیں گا۔ کتنے فائدے تھے کہ 5 فائدے ان آیتوں کے اندر آ رہے، صرف ایک عمل کے، استغفار اور توبہ کرنے کے۔ ایک ہی لفظ استغفر اللہ، اتنا آپ پڑھ لیجئے، یہ بھی کافی ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ پڑھ لیجئے، اتنا بھی کافی ہے نا۔ پھر سید الاستغفار ایک بڑا استغفار ہے، وہ آپ دیکھیے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو ہم معمول بنا لیں، اس کے کئی دنیاوی فائدے ہیں، یاد رکھیے، آپ اندازہ لگائیے استغفار کے کتنے فائدے ہیں، آپ کر کے تو دیکھیے، اس عمل کو معمول بنا لیجیے، اس عمل کا ایسا بالکل کہ اٹھتے بیٹھتے صبح شام جب وقت ملے، جب یاد آئے، گناہ ہو یا نہ ہو، استغفار کی کثرت کیجیے۔ اس کے بڑے فائدے، بڑے دنیاوی فائدے یاد رکھیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آئیے 5واں وہ اصول جس پر عمل کرنے سے دنیا کی بہتر زندگی ہم گزار سکتے ہیں، وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول ہے تقوی، وہ اصول ہے تقوی، یاد رکھیں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ اللہ کا ڈر ہے، ایسا ڈر جس میں انسان نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے اور گناہ اور معصیت سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو نیکیوں کی طرف بڑھنا اللہ کی محبت کی وجہ سے، گناہوں سے رکنا، یہ تقوی ہے، یاد رکھیے۔ اور تقوی بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور تقوی کا تعلق دل سے ہے، یاد رکھیے، یہ دل سے یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے تعلق سے بیان کیا، حدیث میں تو 3 مرتبہ اشارہ کر کے کہا تقوی ہونا، التقوی ہونا، التقوی ہونا۔ تقوی دل کی کیفیت ہے، یہ دل کی دنیا یاد رکھیے۔ تو تقوی یاد رکھیے، تقوی پیدا کیجیے اپنے اندر، نیکیوں کی طرف بڑھیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، چاہے کوئی دیکھتا ہو یا کوئی نہ دیکھتا ہو، یاد رکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ اور سلف میں سے کسی نے بڑی اچھی بات کہی، کسی عالم نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے، اکیلے میں گناہ کرنے سے بہت ڈرا کرو، تقوی اختیار کرو، اکیلے میں گناہ کرنے سے بہت ڈرا کرو، اس لیے کہ جب تم اکیلے میں گناہ کرتے ہو تو جو گواہ ہے وہی جج ہے۔ جب انسان اکیلے میں گناہ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں بہت ڈرا کرو، چونکہ اکیلے میں جب انسان گناہ کرتا ہے تو جو گواہ ہے نا اس پر، وہی جج بھی ہے، اللہ ہی گواہ ہے، اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔
تو تقوی، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عورت نے ایک بری چیز کا آفر کیا، وہ اللہ کا ڈر اور تقوی تھا جس سے انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ سمجھ رہا بات؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آپ کو رات کا وقت ہے اور کوئی ایسی چیز ہے جو آپ چرا سکتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس چیز کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تو اللہ کا تقوی، اس تقوی کے بڑے فائدے ہیں، یاد رکھیے، اخروی آخرت کے تو ہے، دنیاوی بھی فائدے ہیں، کیونکہ ہمارا عنوان کیا ہے؟ دنیا کی بہتر زندگی۔ تو تقوی کے دنیاوی فائدے بھی یاد رکھیے۔ میں آگے انشاءاللہ جیسے ایک واقعہ سنا کے اس کے فائدے بھی آپ کو بتاؤں گا۔ آئیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کی آیت میں 2 اور 3 میں کیا فرماتا ہے تقوی کے تعلق سے، سنیے غور سے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا، ڈر اختیار کرتا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنا آسان کر دیتا ہے، مخرجا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، ڈپریشن سے، جو کچھ ہے اس سے مشکلوں سے نکلنا آسان کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ یہ ہے تقوی کے ثمرات، یہ ہے تقوی کے برکات، یہ ہے تقوی جس کے اختیار کرنے سے یہ دنیاوی فائدہ، ایسی جگہ سے روزی جہاں سے میں نے اور آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ یاد رکھیے یہ تقوی کا فائدہ، یاد رکھیے ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کریں، یاد رکھیے، اور اس پر قائم رہیں، یاد رکھیے۔ تقوی دل کی کیفیت ہے، یاد رکھیے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ چھٹا اصول دنیا کی بہتر زندگی پانے کا کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یاد رکھیے، وہ ہے نماز۔ اب نماز کے بارے میں کیا کہوں؟ نماز میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے کیا ہے، مستحب عمل ہے نا، کر لیے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو چلتا، ایسا ہے۔ نماز ہم پر فرض ہے، کتنے بار فرض ہے؟ دن میں 5 بار۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، کچھ لوگوں پہ شاید صرف ایک نماز فرض ہے ہفتے میں، ایسا نظر آتا ہے۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ شاید دن میں 1 2 3 نمازیں ان پہ فرض ہے، ظہر اثر اور مغرب، فجر عشاء نہیں ہوتی اپنے سے، ٹھیک۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ کبھی کبھار نماز پڑھ لیتے، عید وغیرہ پہ آ جاتے، کسی کے انتقال ہوگا تو اس پہ آ جاتے ہیں۔ نہیں، یاد رکھیے ہر روز میں 5 وقت نماز یاد رکھیے، یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی، یاد رکھیے۔ علماء تو یہاں تک فتوے دیتے ہیں کہ جس کی توحید اور توحید کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہو، اگر نماز قائم نہ کرتا ہے کہ انسان، تو اس کے روزے بھی قبول نہیں، اس کا حج بھی قبول نہیں، یاد رکھیے، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں، چونکہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ بہت اہم چیز ہے۔ ویسے نماز کے لاتعداد فائدے ہیں، میں وہ نہیں بتاؤں گا، لیکن میں ایک نماز کا فائدہ صرف ایک بتاؤں گا آج، اور وہ بھی فرض کا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ تو اس سے اندازہ لگا لو فرض کے کتنے فائدے ہوں گے۔ ایک نفل نماز کا صرف فائدہ بتاتا ہوں، اور چونکہ عنوان ہے دنیا کی زندگی، تو دنیا میں کیا فائدہ ہوتا ہے وہی بتاتا ہوں صرف۔ تو آپ آخرت کے فائدے اور دنیا کے دیگر فائدے فرض نمازوں سے کتنے ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آئیے ایک نفل نماز کا فائدہ سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور نفل میں یہ سب سے افضل نفل ہے، وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، تم رات میں نماز ضرور پڑھا کرو، تم تہجد کا اہتمام ضرور کیا کرو۔ قیام جس کو کہتے ہیں رات کا قیام، تم رات کی نماز ضرور پڑھا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تم سے پہلے صلح کی عادت تھی، تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت ہے۔ پھر فرمایا اور رات کا قیام اللہ سے قریب کرتا ہے، رات کا قیام اللہ سے قریب کرتا ہے۔ پھر فرمایا اور گناہوں سے بچاتا ہے، مطلب دن میں گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے، اور برائیوں کو مٹاتا ہے، مطلب جو گناہ ہو چکے وہ مٹ جاتے ہیں۔ اور آخری فائدہ بتایا اور جسمانی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ کون سا ایسا شخص ہے جو گناہوں سے بری ہے؟ وہ نہیں چاہتا کہ اس سے گناہ معاف ہو، مطلب گناہ کرتا نہیں اس لیے معافی نہیں چاہتا، ہر آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کی معافی ہے اس نماز میں۔ دن میں گناہوں سے بچیں گا انسان جب یہ نماز پڑھیں گا۔ اس کے بعد ایک بڑا فائدہ دنیاوی ہے، بیماریوں سے انسان محفوظ رہیں گا جو رات کا قیام کریں گا۔ کون سا شخص ایسا جو بیماریوں سے پریشان نہیں ہے؟ بتائیے، ہر شخص بیماری سے پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہے، دواخانوں کے حال دیکھ لیجیے آپ۔ رات کا قیام جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت، اور یہ تو ایک نفل نماز کی فضیلت ہے۔
تو فرائض کی کیا ہوں گی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نماز کا اہتمام کریں، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں، خاص طور سے فجر اور عشاء کا اہتمام کریں، چونکہ نماز بڑی بھاری ہوتی ہے، یاد رکھیے انسان سستی کرتا ہے، اس میں تھکن کا اظہار کرتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، خاص طور سے اس کے علاوہ تمام نمازیں، اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام کریں فرض نمازوں کے علاوہ، اور اس کے علاوہ نوافل کے اندر خاص طور سے تہجد ہو سکے، قیام ہو سکے رات کا ضرور کریں، اس کے بڑے فائدے۔ آئیے دنیا کی بہتر زندگی کا 7واں اصول کیا ہے، اور انشاءاللہ اپنی بات کے خاتمے کی طرف ہم جا رہے ہیں اور 3 اصول باقی ہے۔ 7واں اصول 7th جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کی بہتر زندگی چاہتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کریں۔ یاد رکھیں ہم لوگوں کا معاملہ دعا کا یہ ہے کہ دعا کرتے بھی ہے تو کب کرتے ہیں؟ جب کوئی مصیبت، پریشانی یا تکلیف آ گئی۔ جیسا مثال کے طور پر ایک صاحب بڑی دعا کرتے نظر آ رہے، تو محلے کے لوگ یا جو لوگ ان کو دیکھتے کبھی کبھار تو بولتے بیٹے گھر میں سب ٹھیک تو ہے نا، یا اگر نوجوان ہے تو بولتے بیٹے ایگزام آ گئے کیا۔ تو گویا دعا کو ہم سمجھتے جب ہم مصیبت میں پھنس جائے، تکلیف میں آ جائے تو ہم دعا کریں۔ دعا ایک ایسی چیز ہے، یاد رکھیے، جس کا آپ ہمیشہ اہتمام کریں، جس کو اگر میں سمجھاؤں تو دعا کوئی گاڑی کا ایکسٹرا ویل نہیں ہے جس کو ضرورت پڑنے پہ لگایا جائے، بلکہ دعا گاڑی کا سٹیئرنگ ویل ہے جس کے بغیر گاڑی چلا ہی نہیں سکتے آپ۔ بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیں۔ ہم سمجھتے مصیبت، دکھ، تکلیف ہو تو ہم دعا کریں، نہیں، ہم اللہ سے دعا ہمیشہ کرتے رہیں، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، دعا دنیاوی فائدے کیسے دیتی ہے، سنیے غور سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو پہلے تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اس کو خالی ہاتھ لوٹانے میں، اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا، میں کیسے اس کو خالی ہاتھ لوٹاؤں، ٹھیک ہے۔ دوسری روایت کے اندر فرماتے ہیں جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں کوئی ظلم یا خطا رحمی، رشتے توڑنے کی اگر بات نہ ہو، تو اللہ 3 میں سے کوئی ایک چیز اس کی قبول کر لیتا، 3 میں سے کوئی ایک شکل میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو پتہ چلا دعائیں تو قبول ہوتی ہے، 3 طریقے سے ہوتی ہے، لیکن جو مانگا وہ دے دیا جاتا ہے، آپ نے جو مانگا وہ مل گیا، جو مانگا وہ نہ دے کر اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے اس دعا کو اجر بنا دیتا ہے۔ تیسرا، جو مانگا وہ نہیں دے کر اس کے برابر دنیا کی کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ یہ دنیا کا فائدہ، مصیبت کا ٹلنا۔ آخرت کا فائدہ، وہ اجر ملے گا، اور آخرت میں کتنا اجر ملے گا کہ بندہ اپنے اعمال کو جب دیکھیں گا اور اس میں کچھ اعمال دیکھیں گا جو اس نے کیے نہیں تھے لیکن اجر شامل ہوں گا، وہ کہیں گا اللہ یہ اجر کس کا ہے؟ اسے بتایا جائیں گا یہ تیری دعائیں تھی جو قبول نہیں ہوئی۔ بندہ کہیں گا اللہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ کیا ہوتا، کیونکہ اتنا زیادہ بدلہ آخرت میں ملے گا۔ لیکن دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ مصیبتیں ٹل جاتی ہے، کس کے برابر؟ جو مانگی گئی دعا اس کے برابر اگر وہ قبول نہ ہو تو مصیبت ٹال دیتا اللہ تعالیٰ۔ تو دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام کریں۔ ہمارے پاس لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ مخصوص لوگوں کی صرف دعا سنتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، قبول 3 شکلوں میں کرتا ہے، جو مانگا وہ دے دیتا ہے۔ حدیث میں کہیں بھی نہیں نیک لوگ جب دعا کرتے 3 ہوتا ہے، نہیں، جو مانگا وہ دے دیتا ہے اس کا بندہ جب مانگتا ہے، اس دعا کو آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے، اور تیسرا اس دعا کے بدلے دنیا میں کوئی اتنی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ خوب کثرت سے دعائیں کیجیے، یاد رکھیے اپنے لیے مصیبت، پریشانی، تنگ دستی، بدحالی، قرض، بیماریاں، کچھ بھی ہو، رب کے سامنے جو ہے اپنی حاجت کو رکھیے۔ یاد رکھیے دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گے، دنیا چاہے تو دیں گی چاہے تو لوٹا دیں گی، ہمارا رب وہ رب ہے جو ہمیں کبھی نہیں لوٹاتا۔ تو ہمیں دعائیں کرنا چاہیے، والدین ہونے کے ناطے بچوں کے لیے، سمجھ رہے آپ، اور ہر انسان ایک دوسرے کے لیے اور اپنے آپ کے لیے جو دعا کرے۔ آئیے 8واں اصول دنیا کی بہتر زندگی گزارنے کا وہ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ ہے ذکر الہی۔ اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو تر رکھیے۔ آج ذکر کا معاملہ بھی ہمارا بڑا مخصوص ہو چکا ہے، یاد رکھیے۔ اور ذکر کا ایک عظیم فائدہ جو قرآن نے گنا ہے کیا ہے؟ آج کسی بھی انسان سے پوچھ لیجئے، اس کی دل کی دنیا ویران نظر آتی ہے، بہت پریشان ہے یار، سب کچھ ہے لیکن دل اطمینان نہیں۔ تو اللہ کے ذکر کا ایک سب سے بڑا فائدہ قرآن نے کیا کہا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہمارے قلب اطمینان پاتے ہیں۔ اگر آپ دلی طور سے پریشان ہیں اس کا مطلب اللہ کا ذکر سے ہم غافل ہیں۔
کثرت سے اللہ کا ذکر کیجیے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دعاؤں کی شکل میں چھوٹی چھوٹی اتنی چھوٹی چھوٹی دعا اور اللہ کا ذکر جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے ہم سلام جیسے ذکر سے دور ہیں آج. انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تبارک اللہ چھوٹے چھوٹے جملے یہ کلمات تک نہیں کہتے، اور اگر کہتے بھی ہے تو مخصوص وقت میں کہتے ہیں. اتنے مخصوص کی آج کل تو حالت یہ ہو گئی، یہ جو ذکر ہے اللہ کے چھوٹے چھوٹے، حالانکہ الحمدللہ یہ افضل الدعا حدیث کے اندر آتا ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعا الحمدللہ. لیکن ہمارے حالات کیا ہے آپ دیکھیے، ہمارے حالات کیا ہے. اگر کوئی الحمدللہ بول رہا تو اس کا معنی وہ خوشی ہوں گا، وہ خوش ہی ہوں گا. پریشان آدمی کبھی الحمدللہ نہیں بولتا ہمارے پاس. ارے الحمدللہ ہر حال میں بولنا ہے. آپ خوش ہے بھی تو، آپ پریشان ہے بھی تو ہم اللہ کی تعریف کریں کہ تمام تعریفیں اللہ کی جس نے جو حال میں رکھا اچھا رکھا. تو الحمدللہ صرف خوشی ہے تو سمجھ رہے بات. یہ ہمارا معاملہ. انشاءاللہ جب ہم کو کوئی کام نہیں کرنا ہے تو، جھوٹ بولنا ہے تو، کل سامان بن جائے گا انشاءاللہ. ارے بھائی تم جب بھی انشاءاللہ بولتے نہیں دیتے نا انشاءاللہ، مطلب اب تو کام نہیں ہونے والا ہے. یہ ہماری حالت بن چکی ہے. تو ہمیں جو ہے اللہ کے ذکر کو عام کرنا ہے. یاد رکھیں ماشاءاللہ اگر کسی کو آپ بول دے تو وہ شخص اپنے آپ کو دیکھ کر کہتا میں اتنا موٹا تو ابھی نہیں ہوں یار. تو یہ تو اللہ نے جیسا چاہا اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ تم. تو ہم نے مخصوص کر دیا. عام کیجیے اللہ کے ذکر کو دعاؤں کی شکل میں، الفاظ جو اللہ کے جو کلمات سکھا اس کی شکل میں. مسجد آتے جاتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، بیت الخلاء آپ جا رہے ہیں، گھر سے باہر نکل رہے، دعائیں 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 اللہ کا ذکر ہر بار ہم کرتے رہے اور اپنی زبان کو تر رکھے. یاد رکھیے. آئیے اسی طرح جو ہے 9واں اصول ہے وہ اللہ پر توکل، بھروسہ. اللہ پر توکل اگر کریں گے تو دنیا کی بہتر زندگی ایسا ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ روزی دیں گا آپ کو. حدیث کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پرندوں کے جیسا توکل کرو اللہ تعالیٰ پر، جو ہر صبح اپنے گھروں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام بھر پیٹ گھر لوٹ آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں ایسی ہی روزیاں دیں گا جیسا پرندوں کو روزیاں دیتا ہے. اگر تم اللہ پر توکل کرو، ہے نا، جیسا پرندے کرتے ہیں، وہ اپنے گھونسلوں سے بھی نکلتے ہیں اور بھر پیٹ واپس لوٹ آتے اپنے گھروں پر، تو اللہ تمہیں بھی دیں گا. اب ہم نے توکل کا بہت ہی بھونڈا معنی لیا. بھونڈا معنی سمجھتے ہیں؟ برا معنی. کچھ نہیں کر رہے، اللہ پہ توکل، جو ہونا ہوگا دیکھا جائے گا. حدیث کے الفاظ ہے پرندے گھروں سے نکلتے ہیں، پرندے گھر میں بیٹھ کے توکل نہیں کرتے ہیں، ان کو سکھایا نکلنا ہے. ہمیں سنت بتائی گئی کہ ہمیں اللہ پہ توکل کرنا ہے اور مشقت، محنت اور کوشش کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ روزی دیں گا. دنیا کی بہتر زندگی، روزی چاہیے، اللہ پر توکل کیجیے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ویسی روزی دیں گا جس طرح سے اللہ تعالیٰ پرندوں کو، یاد رکھیں، روزی دیتا ہے. اور آج کا آخری نقطہ دنیا کی بہتر زندگی کے اندر ہم جو دیکھیں گے وہ کیا نقطہ، یاد رکھیں، وہ یہ ہے کسی کی پریشانی کو دور کرنا. کسی کی پریشانی کو دور کرنا یہ سبب ہے دنیا کی بہتر زندگی کا. وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ آئیے سنیے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے، یہ جو ہے مسند احمد کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول کی جائے، جو شخص یہ چاہتا ہو اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی پریشانی دور کر دی جائے، تو وہ تنگ دست کی پریشانی کو دور کر دے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، سمجھے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی پریشانی دور کر دی جائے، وہ کسی پریشان حال کی مدد کرے. اللہ ہم پر رحم کرے. ہم تو خود پریشانی کا ذریعہ بنتے ہیں لوگوں کے لیے. یہاں تو حدیث کری پریشانی دور کرو، بدلے میں دعائیں قبول کرواؤ اور بدلے میں اپنی پریشانیوں کو جو اپنے سے دور کرو. تو اگر ہم چاہتے ہیں دنیاوی آفت، بلائیں، مصیبت، پریشانی، تنگ دستی، قرض کا بوجھ یہ ہم پہ آ پڑا ہے، دوسروں کی مدد کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کریں گا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عزیز ہمارے پریشانیوں کو دور کریں گا. یہ 10 اصول تھے، یہ 10 وجوہات تھی جو قرآن و سنت میں نے آپ کے سامنے رکھی. لیکن صرف یہ وجوہات ہی نہیں، اور کئی ہیں. بہرحال میں نے ان 10 کو چنا تھا تاکہ آپ کے سامنے رکھوں. ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں اور ان اصولوں کو اور پڑھیں تاکہ دنیا کی بہتر زندگی ہم کیسے گزار سکیں، سکون اور اطمینان کی زندگی کیسے گزار سکیں، دل کے اطمینان کے ساتھ کیسے گزار سکیں. ہم وہ زندگی دیکھیں اور اس دنیا کی زندگی کو ہم بہتر انداز سے گزاریں. اور یقیناً جو انسان قرآن و سنت کے مطابق دنیا کی بہتر زندگی گزارے گا تو آخرت کی زندگی تو بہرحال انہی لوگوں کے لیے ہے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں.